اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدا کرے جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام دل کی بات صفا کے ساتھ۔ آج تھوڑا سا تعارف مختلف ہے، اس میں ہم ذکر کریں گے ان تمام آیات قرآن پاک کا جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روشنی کے اور حکمتوں کے اور ہدایت کے نگینے رکھے ہیں۔ ایک ایک آیت کا جو نگینہ ہم اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں، ان نگینوں کو ہم ڈھونڈ کر اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنے ان مسائل کو ہم اپنے قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں موجود ہدایت کے روشنی سے حل کر سکتے ہیں۔ زندگی ایک مسلسل سفر ہے جہاں انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوتا، لیکن یہ دیکھ نہیں پاتا کہ اس کے ہاتھ میں ہے کیا۔ اسی بھٹکاؤں میں سورۃ الفاتحہ ایک چراغ کی طرح دل کے اندر جلتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بندہ پہلی بار اپنے خالق کو پہچاننے لگتا ہے۔ نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ اس کی موجودگی کو بھی محسوس کرتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا الحمدللہ، تو وہ زندگی سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی شکایات سے نہیں، شکر سے شروع کرنی چاہیے۔ الحمدللہ صرف زبان کی حرکت نہیں ہے، یہ دل کے اندر وہ اعتراف ہے کہ جو کچھ ہے وہ اس کے رب کی حکمت میں ہے، اور جو نہیں ہے وہ بھی کسی بھلائی میں چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ مایوسی نہیں۔ جب دل کہتا ہے نا الحمدللہ، تو شکایت کی جگہ امید آ جاتی ہے، مایوسی نہیں رہتی، اور دل جان جاتا ہے جو ملا نہیں وہ میرے حق میں بھی بہتر نہیں۔ پھر اللہ انسان سے کہتے ہیں میں رب العالمین ہوں، یعنی تمہارے حالات، تمہاری تھکن، تمہارے خواب سب میری تربیت کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ اگر دل دکھ سے بھر جائے نا، تو سمجھ لیا کرو کہ رب ہماری تربیت کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اگر زندگی میں ہمیں کوئی سمت نظر نہ آئے تو صرف ایک ہی دعا کافی ہے، اور وہ دعا کافی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ میرا ہاتھ پکڑ لو اور سیدھا راستہ دکھا دو۔ زندگی ایک مسلسل سفر ہے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام آیات میں بکھرے نگینے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نگینوں سے، ان چراغوں سے ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی راستہ دکھانے کی ہدایت عطا فرمائے۔ جب بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ زندگی میں اصل کام یہ نہیں کہ سب کچھ سمجھ لیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ ڈال کر بھروسہ کر لیا جائے، اور جو رب عدل کے ساتھ کام لیتا ہے اور رحمت کے ساتھ کام لیتا ہے، پھر ایسے رب کی تو ہمیں تمام جتنی بھی اللہ پاک ہمارے سامنے مشکلیں لاتا ہے انہیں بڑے صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ برداشت کر لینا چاہیے۔ اور یہی سورۃ الفاتحہ کا راز ہے کہ انسان کا دل اندھیروں سے نکل کر یقین کی روشنی میں آ جائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سورۃ الفاتحہ ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ زندگی میں غم نہیں آئیں گے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ غموں کے درمیان بھی رب کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ دعا مانگنا کمزوری نہیں، بلکہ یہ تو وہ لمحہ ہے جب ہم اپنے خدا کو پہچان لیتے ہیں، اور اللہ مسکرا کر کہتے ہیں اب تم میرا راستہ پا گئے ہو۔ اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اے میرے اللہ ہمیں وہ نظر دے جو حادثوں میں تیرا نظام دیکھ سکے، وہ دل دے جو شکر میں صبر اور صبر میں شکر کی پہچان کر سکے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو بھی روشن اور ہماری زندگی کو کامیاب بنا دو۔ سورۃ الفاتحہ کی روشنی، یقین اور ہدایت سے ہمارے دل میں روشنی بھر دو، ہدایت عطا فرما دو اور یقین کی طاقت عطا فرما دو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر پروگرام اچھا لگے سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔